دنیا کا ایک دستور ہے کہ انسان جتنا کوشش کرے گا اس کو اس کا ریوارڈ اتنا ہی ملے گا، اس کی محنت کا ریوارڈ اس کو اتنا ہی ملے گا۔ لیکن اگر اس چیز کو ہم دیکھیں، جو ایشیائی کنٹریز ہیں، اسپیشلی ان میں پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، افغانستان ہو گیا، اور یہاں کے بالخصوص مسلمان، ہندو اور سکھ، ان تین مذاہب کو اگر میں اسٹڈی کرتا ہوں یا ان تین مذاہب کو میں دیکھتا ہوں یا ان تین مذاہب کی تعلیمات کو میں دیکھتا ہوں، پوری امت میں، پوری قوم میں اسپیسیفائی نہیں کر رہا ہوں امت مسلمہ میں، امت مسلمہ کا جب بات آئے گی تو اس پر بھی میں آؤں گا، یہ لوگ میریکلز پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر معجزات یا میریکل ہے کیا؟ معجزات برحق ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے امت کو ترغیب و ترہیب دینے کے لیے جو کوئی ایسے انسیڈنٹس، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے انہونی جو عام انسان سے یا عام لوگوں سے ممکن نہ ہو، جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں، جو عام انسان کی دسترس میں نہ ہو، جو عام انسان کے بس میں نہ ہو، یہ معجزات کہلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو مقرب ترین بندے ہیں اللہ کے، ان سے کرامات کا ظہور ہونا بھی جائز ہے، ہوئی ہیں۔ اب کرامات جو ہیں یہ انسان کے جو قول و فعل ہے، انسان کا علم اور عمل ہے، انسان کا کریکٹر ہے، یہ اس سے لازم اور ملزوم ہے۔ معجزات نبی اور رسول کے لیے مخصوص، اور کرامات جو ہیں اولیاء اللہ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، یہ ان کے لیے مخصوص ہیں۔ اب آپ لوگ ایک جو کوشچن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ آئے گا کہ سر اولیاء اللہ اگر مسلمانوں کے نزدیک دیکھا جائے تو کون ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ اب پھر جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہندو اور سکھ ان کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے۔ ہم یہ جو چند ممالک جن کا نام میں نے لیا ہے، ان میں ہم میریکلز پہ، انہونیوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، زیادہ ٹرسٹ ہے ہمیں۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا راستہ بنے، کوئی ایسی انہونی ہو کہ ہم جو منزل یا جو ٹارگٹ ہے، ہمیں فیم ہے، ہمیں دولت ہے، ہمیں ترقی ہے یا عہدہ ہے، ہم اس پر کہیں نہ کہیں سے ہم پہنچ جائیں۔ اب یہاں پر میں جو میرا ٹاپک ہے وہ میں کنکلوڈ کروں گا فار دا مسلمز۔ کیا اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو غیبی مدد اس وقت کیوں نہ آئی کہ جس وقت اسپین پر چڑھائی کی جا رہی تھی، خلافت عثمانیہ کے پرخچے اڑ رہے تھے، اس وقت کیوں نہ آئی؟ جب اسرائیل چند سو نفوس پر یہودی آئے اور انہوں نے وہاں اسرائیل آباد کیا، اسرائیل کا ملک آباد کیا، تو اس وقت غیبی مدد کیوں نہ آئی؟ بابری مسجد تباہ ہو رہی تھی، تب کیوں نہ آئی؟ عراق، شام، لیبیا، صومالیہ، کوسوو، میانمار، کشمیر، گجرات، جہاں جہاں مسلمان امت کا استحصال ہوا، وہاں کیوں نہ آئی غیبی مدد؟ جبکہ اس کے الٹرنیٹ دیکھیں، اس کے مد مقابل میں دیکھیں، بدر کے میدان میں دیکھ لیں، 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے۔ تاریخ شاہد و ناطق ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے غیب سے مدد فرمائی، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ اس میں ڈفرنس
میں تو بتاؤں گا لیکن آپ لوگ اس میں جج کریں کہ اس میں ڈفرنس کیا ہے, کیوں ہے. غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیں, تاریخ اٹھائے نا, تاریخ ٹٹولیں. تاریخ کسی مذہب کی محتاج نہیں ہوتی. میں ہندو مذہب کو پڑھتا ہوں, میں تورات پڑھتا ہوں, میں انجیل پڑھتا ہوں, میں زبور پڑھتا ہوں, میں وید پڑھتا ہوں, میں گرو گرنتھ پڑھتا ہوں. فار دا سیک آف مائی نالج آئی وانٹ ٹو نو واٹ آر دے سیئنگ. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تاریخ لازمی تو نہیں ہے نا کہ مسلمانوں کی تاریخ ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. نیور ایور. اور تاریخ بہت تلخ ہوتی ہے. تاریخ کبھی بھی کسی کو بھی معاف نہیں کرتی. غزوہ خندق کے موقع پہ آپ دیکھیں, غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خندق کی کھدائی میں خود شامل ہے, اور پھر میدان جنگ میں خود بھی اترے ہیں. غیبی مدد افغانستان میں آئی کہ بھوکے پیاسے نہتے B-52 بمبار طیاروں کا, بیلسٹک میزائلز کا, ڈرون میزائلز کا مقابلہ کر رہے ہیں. اتری ہے کہ نہیں اتری؟ اللہ نے غیب سے مدد کی ہے ان کی. جس وقت آپ کا علم اور عمل, جیسے میں بات پہلے کر چکا ہوں, وہ کامن نہیں ہے. میں لگژری گاڑی میں بیٹھوں, قیمتی سے قیمتی لباس میں پہنوں, اعلی سے اعلی برانڈڈ میں گھڑی پہنوں, اے سی والے آفس میں بیٹھا ہوں, اے سی والے روم میں بیٹھا ہوں, سونا کھانا پینا میرا ایک برانڈڈ ہے, ایک لگژری لائف میں گزار رہا ہوں, اور اس کے بعد میں لوگوں کو ترغیب و ترہیب دوں کہ جی آپ ایسا کریں اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد ایسے کبھی بھی نہیں آئے گی. ٹل دیٹ اللہ کی غیبی مدد کا وعدہ, میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی غیبی مدد نہیں آتی. اللہ کی غیبی مدد آتی ہے, اس صورت میں آتی ہے جب علم, عمل اور کردار یہ تینوں چیزیں یکجاں ہوں, یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں, اور میں اس میں پریکٹیکلی, اور ایمان بھی میرا کیا ہو, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا ایمان ہو, کامل اور مصمم ایمان ہو, اور اللہ پر کامل ایمان ہو, تو اس وقت پھر اللہ کی غیبی مدد بھی آئے گی. میں طاغوت کے نظام کا حصہ ہوں, میں یہود اور نصارہ کے نظام کا حصہ ہوں, میں سودی نظام کا حصہ ہوں, اور پھر میں انتظار کروں کہ اللہ کی غیبی مدد آئے گی. ہمارے علماء, میں چند ایک کا نام لیتا ہوں, طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیں, مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں. ساری دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ فقر و فاقہ, فقر و فاقہ, فقر و فاقہ میں زندگی گزارے, خود ایک لیوش لائف گزارے. طاہر القادری صاحب کینیڈا انجوائے کر رہے ہیں. میں اپنے طور پر سوچوں کہ ویئر از دا مسٹیک, مسلمانوں کا ڈاؤن فال کیوں ہے, مسلمان زوال پذیر کیوں ہے. طاغوت, یہود اور نصارہ اور سودی نظام کا حصہ ہونے کے بعد پھر میں منتظر رہوں اللہ کے غیب کی مدد کا, پھر ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی ذات کا, میں اللہ سے محبت بھی بہت کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کو, قرآن کے نظام کو, حدیث کے نظام کو, صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نظام کو میں پس پش ڈال کر میں نعتخانیاں بھی کراؤں, میں میلادیں بھی کراؤں, میں تسبیحات اور کیا کیا میں نہیں کرتا, لیکن میں ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا, اور پھر کہوں کہ محبت بھی حاصل ہو جائے, رسول اللہ کی محبت بھی حاصل ہو, شفاعت بھی حاصل ہو, اور اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. آل رسول کو دیکھیے, حضرت امام حسین کو دیکھ لیجیے. حضرت امام حسین نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, جنت کے نوجوانوں کے سردار, ماں جنت کی عورتوں کے سردار, اور نانا تمام انبیاء کا سردار. لیکن اس کلمے کے تحفظ کے لیے, اس ایمان کے تحفظ کے لیے, کلمہ حق کے تحفظ کے لیے میدان جنگ میں خود گئے, اور 72 سادات, 72 دنیا کے قیمتی ترین جانیں قربان ہو گئیں, اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. آل رسول قید ہو گئی, نبی کی بیٹیاں قید ہو گئیں. یہ پریکٹیکل تھا, یہ ایمان تھا. اور آج مسلمان کروڑوں میں ہونے کے باوجود, اربوں میں ہونے کے باوجود, جب
علم عمل اور کردار یکجا نہیں ہے تو پھر غیب کی منتظر کیسے ہوں گے؟ ہاں غیب کے منتظر تو نہیں ہوں گے. پھر ایک چیز ہے ہم بد دعائیں دے سکتے ہیں جو دے رہے ہیں. اللہ دشمن کو غارق کر دے, اے اللہ مظلوموں کی وہ مدد فرما, اے اللہ دشمن کو تباہ کر دے, یا اللہ دشمنوں کو ہدایت دے دے, اگر ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما. ایسا نہیں ہے. میں دعا یا بد دعا کا انکار نہیں کر رہا, دعا بھی برحق ہے, بد دعا بھی برحق ہے, بٹ دعا اور بد دعا اگین یہ لازم اور ملزوم ہے میرے کامل ایمان پر, میرے علم پر, میرے عمل پر اور میرے کردار پر. اسی جب یہ یکجا ہی نہیں ہے, میرا علم کچھ اور کہتا ہے, میرا عمل کچھ اور کہتا ہے, میرا کردار کچھ اور کہتا ہے, میں لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں, جب یہ تینوں چیزیں اور میرے جو دل میں ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب یہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر بلائنڈ ٹرسٹ ہے. کس چیز پر؟ آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر, وملائکتی اس کے فرشتوں پر, وکتبی ورسلی والیوم الاخر والقدر خیرہ والشر اچھی اور بری تقدیر پر. آپ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ سکھ ہیں, آپ جین مت ہیں, آپ زرتشت ہیں, آپ عیسائی ہیں, آپ یہودی ہیں, ہر مذہب کی ایک تعلیمات ہے کہ اس مذہب کا پیروکار کیا ہوگا؟ بلائنڈ فالوورز ہوگا. بلائنڈ فالوور سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے رہے, مصمم کامل ایمان اور کامل یقین. بلائنڈ فالوئنگ سے مراد کیا ہے؟ کامل ایمان اور کامل یقین. کوئی مذہب کسی انسان کی تذلیل برداشت نہیں کرتا, کوئی مذہب کسی دوسرے انسان کو یا دوسرے مذہب کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کرتا. من حیث القوم من حیث الامت, ہم دیکھیں ہم کر کے رہے ہیں. اسی طریقے سے اب جب یہ نظام چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا اکتفا جو ہوگا وہ بد دعاؤں پر ہوگا, ہم میں یونٹی نہیں رہے گی. ہر کسی نے 1.5 انچ کی مساجد بنائی ہوئی ہے. آپ عیسائیت کو اٹھا کر دیکھ لیں, 3 فرقے ہیں ان کے. آپ ہندو مت کو دیکھ لیں, ہندو مت ڈیوائیڈ ہے. آپ سکھ مت کو دیکھ لیں, سکھ ڈیوائیڈڈ ہے. آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں, ہر کسی نے اپنی الگ ڈائریکشن ہے, الگ سمت ہے, سمت یکجا نہیں ہے. پھر اللہ کے نظام کو, رسول اللہ کی تعلیمات کو, صحابہ رضوان اللہ تعلیمات کو, آپ ان کی جو بنیادی ہیومنٹی والی تعلیمات ہیں آپ نے تو ان کو بھی پسے پوچھ ڈال دی ہے. ایمانیات کو تو ایک طرف لے جائیں نا, حقوق اللہ کو تو ایک طرف لے جائیں. آپ سمپل ایک چیز کا مجھے محاسبہ کر کے بتائیں, مجھ سمیت میں اپنا محاسبہ کروں اور میں دیکھوں کہ میں حقوق العباد کتنے پورے کر رہا ہوں. اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں, کتراتا ہوں, اور امید یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے اور میری مدد کریں گے. آسمان سے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر من و سلوہ اترتا تھا, ویسے مجھے محنت نہ کرنی پڑے, مجھے سٹرگل نہ کرنی پڑے. رسول اللہ بس میری بخشش فرما دیں, اعمال وہ میری شفاعت کر دیں, اللہ میری بخشش فرما دے, اعمال میرے جیسے بھی ہوں, میں اپنے گریبان میں جھانکنا گوارا نہیں کر رہا. ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں آئے گی, ایسی صورت میں اللہ کے عذاب ہی آتے ہیں. جب کامل ایمان نہیں ہوگا, کامل یقین نہیں ہوگا, علم عمل اور کردار یہ یکجا نہیں ہوگا, پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی, پھر اللہ کے عذاب آئیں گے. اور اللہ کا جو عذاب ہوگا وہ کس صورت میں آئیں گے؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم پر بے دین حکمران, بے ایمان حکمران, کفار کی اجارہ داری ہو جائے گی, افلاس ہوگی, زلزلے ہوں گے, بھوک ہوگی, سیلاب ہوگا, ذخیرہ اندوزی ہوگی, ناجائز منافع خوری ہوگی, جھوٹ, کم تولنا, ملاوٹ, یہ ہر چیز کو ہم فیس کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ ساری چیزیں جو چند ایک میں نے آپ کو کاؤنٹ کرائی ہیں, یہ اگر ہم فیس کر رہے ہیں تو کیپ ان یور مائنڈ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض ہیں. پہلے اللہ کے حضور اپنے حق کے لیے, اپنے کامل ایمان کے لیے, کامل یقین کے لیے اور مصمم علم عمل اور کردار ان کو یکجا کریں, اور پھر اس کے بعد
اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں اور پھر دیکھیں کہ غیب سے مدد کیسے نہیں آتی. یا وجیہتی والکرامی وحلیف العلم